نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. جو آیت مقدسہ مطہرہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اور تحقیق بے شک قد وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے، جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اپنی آسان کر دیا. ہم نے اس قرآن کو یسرنا القرآن، قرآن کو آسان کر دیا للذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. فہل، تو کوئی ہے من مدکر، جو اس سے نصیحت حاصل کرے. ذکر کے بہت سارے معنی ہیں. ذکر یاد کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور نصیحت کے بارے میں بھی آتا ہے. قرآن بھی ایک ذکر ہے، جس طرح انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن نے کہا. صلاۃ لذکری، ذکر کے موضوع پر انشاءاللہ بہت کمپریہنسو سبجیکٹ ہے، اس پہ انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی. فی الحال جو عرض کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. آپ کہیں گے یہ کوئی نئی بات ہے جو آپ کر رہے ہو، جو ہم تو سب جانتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ، میں یہ کہتا ہوں، میں نہیں کہتا، یہ حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، جو اللہ نے اپنے نبی سے کلام کیا. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسول، یعنی یہ تو موضوع الگ ہو جائے گا. تو جو بات کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کو اللہ رب العالمین نے آسان کر دیا ہے اپنے، یعنی کہ گویا کہ قرآن نصیحت ہے، ایک کوڈ آف لائف ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل نظام حیات ہے. بیک وقت قرآن عبادات کی کتاب بھی ہے، قوانین کی کتاب بھی ہے، معاملات کی کتاب بھی ہے. اس میں دنیا کے ہر موضوع پر بات، ہر قسم کا ایک ایسی منزل ایسی کتاب ہے، ایسا کلام ہے کہ جس میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل ہے. میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کی بات سن کر جو قرآن کو مکمل نہیں سمجھتے، جو قرآن کے ہونے کے باوجود سمجھتے ہیں کہ قرآن نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ قرآن میں کوئی بات کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، یہ قرآن کیسے ہو سکتا ہے. اور پھر کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قرآن حکیم، قرآن کریم جو ہے، قرآن شریف جو ہے، اس کتاب میں اس کو آپ پڑھ نہیں سکتے، یعنی آپ صرف تلاوت کر سکتے ہیں، اس کو سمجھ نہیں سکتے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ نہیں سمجھ سکتے، اس لیے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد. کس طرح ممکن ہے کہ قرآن اللہ تو کہے، اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا. اللہ فرما رہا ہے ہم نے آسان کر دیا قرآن. تو کوئی ہے، دعوت فکر ہے، دعوت واض و نصیحت ہے، دعوت. اللہ تعالیٰ دعوت فکر دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے. خود اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے آسان کر دی. تو اب اللہ کی بات مانے یا والی تو بات نہیں، یہ بھی بہت بڑا ایک غلط بات. تو یعنی جس طرح سے لوگوں نے اس طرح حالات کو پیدا کر دیا ہے، قرآن حکیم سے لوگوں کو دور کر دیا ہے کہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. جی آپ بس اس کو تلاوت کریں، اس کا ثواب حاصل کریں، اس سے زیادہ نہیں. آپ اگر پڑھنے کی کوشش کرو تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ.
میں وہ لفظ بھی نہیں بول سکتا۔ اس طرح کے لوگ میں سنتا آ رہا ہوں ساری زندگی ہوگی اس طرح کی باتیں سنتے ہوئے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پڑھا۔ قرآن وہ کتاب ہے، وہ کلام الہی۔ اللہ اللہ جب اس پہ بات کریں گے، انما وہ انشاءاللہ وہ بہت ایک زبردست موضوع ہے، وہ میرے ذہن میں ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس پہ بات کروں تاکہ قرآن کے قریب آ جائے، قرآن سے محبت ہو جائے، قرآن سے انسیت ہو جائے، قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں، قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں، کلام الہی کو سمجھیں، کلام الہی کو پڑھیں، کلام الہی کو جانیں، کلام الہی کو سیکھیں، کلام الہی کو اس سے بڑی اللہ رب العالمین سے محبت یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اس کے علاوہ کوئی ایسا رستہ نہیں ہے، کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے، کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جو قرآن کا ہے۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی طریقہ نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پانے کا، اللہ اور اس کے رسول کا قرب پانے کا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے کا، سچی اتباع کرنے کا۔ تو کیسے یہ ممکن ہے؟ کیسے وہ لوگ اتنی بڑی جسارت کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے؟ یہ بات بالکل ٹھیک بجا ہے، 100% درست ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، ہر علم کو جاننے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی آپ کو سکھائے گا، کوئی آپ کو بتائے گا، کوئی آپ کو پڑھائے گا، آپ کو اس کے معانی، مفاہیم، اس کی شان نزول، اس کے جتنے بھی معاملات ہیں، واقعات ہیں، حالات ہیں، ان ساری چیزوں کی کھول کھول کر بتائے گا۔ قرآن کو سمجھنا مقصد اور مطمع نظر ہو تو پھر یقیناً قرآن رہنمائی فرماتا ہے۔ اور بڑا عجیب یہ جملہ ہے، میں کہنا چاہتا ہوں، اجازت دیں یا نہ دیں اجازت، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے کوئی شخص یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں تشنہ لب ہوں، میں تشنہ کام ہوں، مجھے اس میں کسی بات کا جواب نہیں۔ کیسے ممکن؟ کیسے لوگ جسارت کر لیتے ہیں؟ کیسے کر لیتے ہیں یہ جسارت کہ اس کو سمجھ نہیں سکتے، آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے، بس خالی تلاوت کرو، تلاوت کا ثواب لے لو، سمجھنے کی کوشش نہ کرو۔ یہدی بہ کثیر یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں کوشش نہ کریں۔ وہ تو دیکھیں جس کے نصیب میں اللہ نے ہدایت لکھ دی ہے، وہ اس کو ہدایت اس نے ہی دینی ہے، جس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے وہ اس نے نہیں دینی۔ اور ہدایت کا پیمانہ اور معیار اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے نقطہ نظر سے ہم آہنگ ہوگا تو وہ ہدایت پر ہے، اور جو آپ کے نقطہ نظر سے مختلف نقطہ نظر رکھتا ہوگا تو اس کی گویا سمجھ بھی غلط ہے، اور اس کا وہ سمجھ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ بڑا عجیب رویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن حکیم کے قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ قرآن حکیم کے قریب ہوں گے تو گویا آپ اللہ کے رسول کے قریب ہوں گے، آپ اللہ کے قریب ہوں گے۔ اور جو نورانیت، جو کمال، جو روحانیت، جو تزکیہ، جو کچھ بھی ہے وہ قرآن۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ قرآن۔ اور قرآن پڑھ کر یہ بندہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے کچھ رہ گیا، قرآن سے مجھے یہ نہیں ملا، قرآن سے مجھے نہیں ملا؟ کیسے ممکن؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے آسان کر دیا، اور جو کوئی داروغہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو، کہتا ہے کہ آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ کیسے نہیں سمجھ سکتے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ کیوں اتنی بڑی جسارت کرتے ہیں لوگ؟ کیوں انہیں خوف خدا نہیں آتا؟ کیوں انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنی بڑی بات کر رہے ہیں؟ کیوں ہم لوگوں کو قرآن سے دور کر رہے ہیں؟
کیوں ہم انہیں قریب کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ کیوں ہم انہیں یہ بات نہیں بتانے کی کوشش کرتے کہ قرآن کو تو اللہ نے آسان کر دیا، آپ اس کے قریب آؤ، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کو جانو، اس کے جتنی بار پڑھو گے، جتنی دفعہ کی تلاوت کرو گے، جتنی مرتبہ اس کی تلاوت کرو گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو گے، یہ آپ کی عقل اور ذہانت اور اس میں ہر دفعہ نئی حکمتیں اور نئی اسرار اور نئی معلومات اور نئے انکشافات ہوں گے۔ الفاظ وہی ہوں گے لیکن معانی اور مفاہیم کا ایک سمندر کیا چیز ہے؟ سمندر تو کچھ بھی نہیں، اتنا کچھ ملے گا لیکن بہت آسان کر دیا اللہ نے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے، سیکھنے کے لیے۔ تو قرآن کے قریب قرآن کو سیکھو، قرآن کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے، پڑھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر دیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔